ان الحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ والسلام علی من اتبع بسنت حبیب اللہ، اما بعد۔ اہل حق نے جب بھی اپنا عقیدہ اور نظریہ بیان کیا ہے تو اس پہ شکوک و شبہات کا آ جانا یہ کوئی نئی عادت نہیں ہے اور نیا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیشہ اہل حق نے جب بھی دعوت و تبلیغ اپنے عقیدے نظریے کی کیے، اس پہ اشکالات اہل باطل کی طرف سے آ ہی جاتے ہیں۔ اسی اللہ کے قرآن کو دیکھیں، اللہ کے قرآن میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم۔ دیکھیں اللہ نے یہاں وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اگر تم 3 بندوں ہو تو تمہارے ساتھ چوتھا اللہ ہے۔ میں نے اشارہ دے دیا اگر 4 ہو تو تمہارے ساتھ 5واں اللہ ہے، اگر 5 ہو تو چھٹا آپ کے ساتھ اللہ ہے۔ یہاں سے واضح پتہ چلا کہ ہر جگہ پہ موجود ہونا، ہر چیز کو دیکھنا، یہ صرف اور صرف خاصہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے، جیسا کہ کئی آیات کے اندر اس عقیدے کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس عقیدے کو صفت خاصہ خداوند حاضر ناظر خاصہ خداوندی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہر جگہ پہ موجود ہونا، ہر جگہ کو دیکھنا، ہر جگہ پہ موجود بلا جسم، یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، جیسا کہ عقائد کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ یہی ہمارا نظریہ، ہمارے اکابرین کا نظریہ ہے۔ جب اسی نظریے کو حضرت مولانا مبلغ اسلام مولانا حبیب اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہ ہم نے بیان کیا تو اس نظریے کو بیان کرتے ہوئے آگے ایک سوال اٹھایا ہے اہل باطل پر، اور سوال بھی ایسا تگڑا سوال کہ جس کا اہل باطل نے جواب تو نہیں دیا، لیکن ادھر ادھر اپنے جو ان کے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ایک اور شبہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ مولانا حبیب اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہ ہم نے یہ بات فرمائی کہ اگر آپ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہو تو تمہارا مولوی تمہیں نمازیں کیوں پڑھاتا ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پیغمبر تمہیں نماز پڑھائے۔ اچھا وہ کلب سماعت فرمائے۔ ماں نہ کندو وائے چھو ته مدینے وارو سائیں جو ہے وہ وے نا ماں بیران جيڪڏهن حضور صلی اللہ علیہ وسلم هتي موجود ہے، ہر جائے تے حاضر ناظر ہے، تو تو مولوی کے طاقت نہ ہے مصلی تو نماز پڑھائے، وہ تو پرے تھی نا، وہ تو حضور سے نماز پڑھائے نا۔ نہ سمجھے گا، سمجھے نبی جے ہوں دے کے طاقت مصلی تے بیہن، یا تو چو تو حضور ہتے کونے، حضور مدینے میں اوڑے ہلندا۔ اس کلب کے اندر مولانا حبیب اللہ شاہ صاحب نے وضاحت کے ساتھ کہا تمہارا عقیدہ یہ ہے پیغمبر ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو پھر تمہارے مولوی نماز کیوں پڑھاتے ہیں؟ لیکن اس کا جواب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو دلائل کے ساتھ اس کا رد کیا جاتا، یا دلائل کے ساتھ اس کا جواب دیا جاتا، لیکن بجائے اس کے اہل باطل کے پرانے ہی طریقے اور ہتھ کنوں پہ چلتے ہوئے نام نہاد مفتی عبد الرحیم سکندری کی ایک کلب اس کے ساتھ لگائی گئی کہ یہ اس کلب کا جواب ہے۔ اس نے کیا کہا ذرا آپ کے سامنے وہ بھی پیش کر دیتا ہوں، اس کلب کو سماعت فرمائیں۔ نبی سے پڑھائے کہڑو حق آتا ہے نبی کریم جے ہوں دے حاضر بھی آئی نماز تا پڑھائے۔ اندھن کے یا خبر کانے کا دا اندھا عقیدو حق میں سمجھو سانجو پو کر اعتراض عقیدو سمجھی کو نہیں اعتراض۔ اساں جو عقیدو آ تو محبوب پاک جو جسم اطہر مدینے میں، چو جسم پاک زور سا چو جسم پاک ڈاڑے جسم اطہر روحانیت کائنات جے ذرے ذرے میں، اے ان روحانیت کے ہو پاورا جیکڑے اها روحانیت مثالی جسم سا کتھے اچن تا اچی سگھن تھا۔ ان جو عقیدو آسا جو حاضر ناظر جے بارے میں ہاڑے تا سوال سمجھی سگو تھا تا نبی پاک جے جسم تے نماز فرض آیا، نبی پاک جے روحانیت تے نماز فرض کجے بتوا
اب جسم تے فرقان تو محبوب پاک جی ذات بابر کا جو جسم تو مدینے پاک میں روحانیت سا وٹا وہ ربی پاک جی روحانیت سا کے چھو نماز پڑھائے جسم سا اچن تو پڑھائے سگن تھا پیا پر محبوب پاک جو جسم اطہر مدینے طیبہ میں روحانیت کائنات جے ذرے ذرے میں حبیب جے روح کے اتنی طاقت آ جے کہ کے دیدار کرائیں تو کرائے سگن تھا سچ بدھاؤ کلمہ کی چودا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد اللہ جو رسول آہے یا ہویو کاڈے گلا محمد اللہ جو رسول آہے یا ہویو دیکھیں اس کلب کے اندر اس نے 3 باتیں کی ہیں. نمبر 1 اس نے بات کی ہے کہ جی ہمارا عقیدہ کہتے ہیں اندھوں تم اندھوں کو پتہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس میں عطر کے ساتھ مدینہ میں ہے اور پیغمبر کی روحانیت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے. نمبر پہلے پہ سوال تو یہ ہے کہ یہ قرآن کی کون سی آیت کا ترجمہ یہ کون سی آیت کا یہ مفہوم ہے جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم عطر تو مدینہ میں ہے پیغمبر کی روحانیت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے. اس پہ تو اس نے آیت تو پیش کی نہیں چونکہ اگر ہوتی تو پھر پیش کر دیتا ہوتی ہی نہیں ہے تو پیش کرنے کا کیا مطلب ہے. تو خیر اس نے کہا کہ جی ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں ہے پیغمبر کی روحانیت ساری کائنات کے اندر ہے. سوال تو یہ ہے آگ کی روحانیت سے مطلب کیا ہے عوام کو بدو بنا کے رکھا ہوا ہے. آگ کا مطلب کیا ہے کہ روحانیت سے پیغمبر کی نبوت ہر جگہ پہ ہے. اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم کی نبوت جیسے اللہ کی خدائی ہر جگہ پہ ہے اسی طرح ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کی مصطفائی بھی ہر جگہ پہ ہے. جیسے اللہ کی خدائی کا انکار کرنا یہ ایک غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہے اسی طرح پیغمبر کی نبوت کا انکار کرنا بھی غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہے. آپ روحانیت کہتے کس کو ہو؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کا روح ہر جگہ پہ موجود ہے تو تمہارے اکابرین نے تو اس کے خلاف لکھا ہے. اچھا ایک بات اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ انوار شریعت کے اندر جو کہ احمد رضا خان صاحب کی مصدقہ کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 239 پہ لکھا ہوا ہے فتویٰ بزازیہ کے حوالے سے کہ جو کہے کہ انبیاء کی ارواحیں گھروں کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ جانتی ہیں وہ کافر ہے. توجہ کیجئے وہ کہتا ہے کہ من قال ارواح المشائخ حاضرون یعلمون یکفرو وہ تو کافر بندہ ہو جاتا ہے. تمہارے مولوی کے مطابق تمہارے مولوی کی فتویٰ کے مطابق تم تو کافر ہو چکے ہیں کہ پیغمبر کا روح ہر جگہ پہ موجود مانا ہے. لیکن تو نے کہا کہ اندھوں کو یہ پتہ نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کی روحانیت یعنی پیغمبر کا روح ہر جگہ پہ موجود ہے. تو سوال یہ ہے اندھا تو ہے یا اندھا ہم ہے؟ اندھا تو ہے کہ تجھے اپنے کتابوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ تمہارے کتابوں کے اندر اس بارے میں کیا نظریہ لکھا ہوا ہے. میں آپ کے سامنے وہ حوالہ جات پیش کرنے جا رہا ہوں. توجہ کیجئے مقیاس حنفیت اس کے اندر مولوی عمر اچھروی جو کہ تمہارا مناظر اعظم تمہارے ظن اور گمان کے مطابق مناظر اعظم ہے. مقیاس حنفیت کے اندر لکھا استغفر اللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد اس کے اندر لکھتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ عقیدہ نظریہ لکھتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضور زوجین کے جفت کے وقت حاضر ناظر ہیں. مقیاس حنفیت اور اس کا صفحہ نمبر ہے 291. تو یہاں بھی واضح پتا چلا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر ہر جگہ پہ جسم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم موجود اور حاضر و ناظر ہے. تم کہتے ہیں روحانی طور پر یہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر مان رہا ہے اور اتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے کہ بیوی اور شوہر آپس میں اگر وہ جائز کام کرے تو اس وقت بھی پیغمبر حاضر و ناظر ہوتا ہے. کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے اور پیغمبر کو حاضر و ناظر جسم کے ساتھ مان رہا ہے. تو کہتا ہے اندھو تمہیں پتہ نہیں. میں تجھے کہتا ہوں اندھا تجھے پتہ نہیں اپنے اکابرین کے نظریے کا. اچھا دوسرا حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں. مولوی فیض احمد اویسی نے اپنی کتاب
جو کہ کتاب کا نام ہے کہ با ادب کتے بے ادب انسان، اس کے اندر کیا لکھا وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ ہمارا حاضر و ناظر معنی ہر جگہ جسمانیت کے لحاظ سے ہے۔ اس کے اندر لکھا، اس کے صفحہ نمبر 14 پہ لکھا مولوی فیض احمد اویسی نے، پھر تم کس منہ سے بولتے ہو کہ جی ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام جسمانی اعتبار سے ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہ تو تمہارے عقائد، تمہارے کتابوں سے پتہ چلا، تمہارے مناظرین نے جو تمہیں نظریہ دیا ہے، اندھا تو ہے، اندھا ہم نہیں ہے۔ مولانا حبیب اللہ شاہ صدامت برکات ہم نے جو بات فرمائی ہے وہ آپ کے کتابوں سے ہی بات کی ہے، اور آپ کے کتابوں سے آپ کو عقیدہ دکھا کر، آپ کو آئینہ دکھا کر آپ پہ سوال کیا ہے، لیکن سوال کا جواب تو تمہارے پاس ہے نہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، تم خود اہل بدعت کے اندر آپ دیکھیں گے، ناظرین اور سامعین کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان کے عقیدہ کے اندر آپ کو بہت تضاد بیانیاں آپ کو ملیں گی۔ انشاءاللہ اس پہ میری مستقل ویڈیوز آئیں گی، ان کے عقائد کے اندر کتنی کھلی واضح تضاد بیانیاں ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اسی لیے یہ ایک دوسرے کی کتابوں سے بھاگتے ہیں، اپنے نظریے کو ایک ابھی تک نہ کر سکے۔ اسی لیے تو سکرن سندھ کے مناظرے کے اندر مناظر اہل سنہ فاتح رضا خانیت مولانا علی معاویہ صاحب دامت برکات ہم نے جب قربان سکندری کو کہا کہ تمہارا نظریہ کیا ہے، تم نے خود لکھا بھی ہے کہ سنی حنفی بریلوی، تو بریلوی ہے تو ظاہر بات ہے بریلیوں والا نظریہ پیش کر۔ صرف قرآن سنوں گا، صرف حدیث سنوں گا، میں صرف قرآن سنوں گا، صرف حدیث سنوں گا۔ آپ یہ کہنا چاہتے کہ قبر کی عبارت پیش نہیں ہوگی، آپ نے یہ کہا تھا جی قبر کی عبارت پیش نہیں ہوگی، آپ نے یہ کہا تھا جی قبر کی عبارت پیش نہیں ہوگی، آپ نے یہ کہا تھا جی آپ ایک مسئلے کے نمائندے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس مسئلے کے خلاف بات کر رہے ہیں نا میں صرف قرآن سنوں گا، صرف حدیث سنوں گا، اور اس بحث کو بیچ میں لائی نہیں۔ میں نے جب وائس پر آپ کو بول دیا تھا کہ حاضر و ناظر پر بحث ہوگی صرف قرآن حدیث سے، آپ نے جہاں لکھا ہے کہ سنی تھی بریلوی، جی بریلوی اپنے آپ نے کہتا ہے نا صرف قرآن پیش کرو، صرف حدیث پیش کرو۔ مولانا علی معاویہ صاحب بار بار فرما رہے ہیں کہ جب تم بریلوی بریلوی لکھا ہے تو بریلیوں والا نظریہ لکھو نا، لیکن وہ کہاں پیش کرنا تھا وہ تو آپ کو نیٹ پہ وہ کلپ مل جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اپنے عقائد اپنے کتب سے کس طرح بھاگتے ہیں۔ خیر آگے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس نے کیا کہا کہ پیغمبر علیہ السلام روحانی اعتبار سے ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ میں کہتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کا جواب دے دیا کہ آپ کا عقیدہ یہ نہیں بلکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے جو کہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیں، اس نے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ تم پیغمبر علیہ السلام کو جو حاضر اور ناظر مانتے ہیں یہ کس اعتبار سے، نبوت ملنے سے پہلے یا نبوت ملنے کے بعد؟ اگر پہلے ہے تو قرآن کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ احمد رضا نے اس کا ترجمہ کیا سورہ آل عمران آیت نمبر 44 کہ اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ کنز الایمان کے اندر لکھا آگے کا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ سورہ قصص آیت نمبر 44 اور تم طور کی جانب مغرب میں نہ تھے۔ آگے سورہ آل عمران آیت نمبر 44 جو کہ میں نے پہلے آیت پیش کی، اس سے پہلے کا ٹکڑا کہ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرآن ڈالتے تھے۔ یہاں سے واضح پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام پاس نہ تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اور تمہارے احمد رضا نے یہی ترجمہ کیا کہ پیدائش سے پہلے پیغمبر حاضر و ناظر نہیں تھے۔ اگر پیدائش کے بعد ہے کوئی آیت پیش کرو، نبوت ملنے سے پہلے ہے، نبوت ملنے کے بعد ہے کوئی آیت پیش کرو، نبوت ملنے کے بعد آپ کہیں گے جی احکامات جاری ہوئے ہیں، نبوت ملنے کے بعد اللہ نے قرآن کے اندر صاف صراحت کے ساتھ فرمایا منافقوں کے بارے میں کہ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، جو اہل مدینہ کے منافق ہیں آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قرآن نے صاف واضح اور فیصلہ دے دیا کہ جو منافق مدینہ کے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے۔
یہ نبوت ملنے کے بعد کی بات ہے، لیکن تمہارے اندر اگر غیرت ہوتی قرآن کی ایک آیت پیش کرتا، لیکن ایک آیت پیش کرنے آپ کے پاس ہمت ہے ہی نہیں۔ اچھا دوسری بات اس نے کہا کہ جی پیغمبر ان کا عقیدہ ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ پیغمبر علیہ السلام جسمانی اعتبار سے ہر جگہ پہ موجود ہے، اور یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں بلکہ یہی عقیدہ شیعوں کا ہے، جیسا کہ جلاء العیون کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے جلد نمبر 2 پہ اور اس کے صفحہ نمبر 85 پہ لکھا ہوا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، اور یہ ان ہی کی صفت ہے نہ کہ خدا کی صفت۔ اور اسی طرح کی ملتی جلتی ہوئی عبارت مولانا منظور احمد اوجانوی المعروف احمد یار خان گجراتی صاحب نے اپنی کتاب، اپنی بد زمانہ کتاب اور بد عقیدہ کتاب جال حق کے اندر لکھی ہے کہ خدا کو ہر جگہ میں ماننا بے دینی ہے۔ تو یہاں سے واضح پتہ چلا کہ تمہارا نظریہ وہ ہے جو کہ اہل رفض کا ہے، جو کہ شیعوں کا نظریہ ہے، اور پیران پیر نے بھی یہی نظریہ بیان کیا، جو اماموں کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ وہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، وہ شیعوں کا نظریہ ہے۔ جیسا کہ اس پہ میری پہلی کلپ آپ میرے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ موجود ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ تمہارے عقیدے کے اندر کھلی تضاد بیانی ہے، جو کہ اہل سنت کا نہیں بلکہ اہل رفض اور شیعوں کا نظریہ ہے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آگے اس نے کہا کہ جی اگر پیغمبر علیہ السلام کسی کو زیارت کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے، یعنی پکی بات نہیں ہے، کروا سکتا ہے، ایک قسم کا احتمال ہے۔ اور احتمال کے بارے میں قانون یہ ہے، اس جاہل مطلق اور مرکب جاہل کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جہاں احتمال ہو وہیں پہ قانون یہ ہے اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال، جہاں احتمالات آتے ہیں وہاں سے دلیل پکڑنا باطل ہو جاتا ہے۔ اس جاہل مطلق کو تو یہ بھی پتہ نہیں، لیکن اپنے آپ کو مناظر اسلام پتہ نہیں کیا سے القابات دے ہوئے بیٹھا ہے۔ اور دوسری بات اس نے آخر میں ایک شبہ چھوڑا۔ شبہ کیا کہتا ہے؟ تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے یا ہوا تھا، ہے اس کا مطلب یعنی ہر جگہ پہ موجود ہے، پیغمبر کی روحانیت ہر جگہ پہ موجود ہے۔ جاہل مطلق کیا اس سے پہلے یہ والا نظریہ جو آپ نے دیا کسی مفسر نے لکھا ہے، کسی محدث نے لکھا ہے؟ بلکہ محدثین نے تو یہ لکھا، جیسا کہ انوار شریعت کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ فتویٰ بزاجیہ کے حوالے سے لکھا کہ جو انبیاء کے ارواح کو حاضر ناظر مانے اور عالم الغیب مانے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پہلی بات، یہ نظریہ کسی محدث اور مفسر نے لکھا ہے؟ اگر نہیں لکھا تو تم ڈھکوسلے اور اشکالات پیش کر کے امت کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ قرآنی اور نبوی تعلیمات سے امت کو کیوں دور کر رہے ہو؟ دوسری بات اس نے کہا کہ جی ہے، اس کا مطلب ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، احمد رضا خان کی ذریت اور اہل بدعت سے یہ بھی سوال کرتا ہوں، اگر ہے کا معنی ہر جگہ پہ موجود ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اس کا مطلب ادھر موجود ہے یعنی اس وقت ہوا تھا، ہے یعنی ابھی بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس نے جو بانی پاکستان کے بناوٹ میں اس نے کردار ادا کیا، جب یہ بن رہا تھا تو اس وقت یہ بانی تھا، اب بھی بانی ہے۔ یا تو انکار کرو ان کا، یا تو کہہ دے صاحب کہ بانی پاکستان قائد اعظم نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی یوں کہہ دے کہ الیاس قادری حلوہ کھاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہر جگہ پہ موجود ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ احمد رضا خان فضا میں اڑتا ہوا اس کے سر پہ حلوے کی دیگ رکھی ہوئی ہے کا مطلب کیا ہے؟ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ احمد رضا خان نے اپنی کتب کے اندر بہت بڑی گستاخیاں کی ہیں اور بات ٹھیک بھی ہے، تو کیا خیال ہے وہ احمد رضا خان ہر جگہ پہ موجود ہے؟ اس کی گستاخیاں ہر جگہ پہ موجود ہے؟ نہیں، اور یقیناً نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ اس کا جواب یہی دیں گے جو ہم دیتے ہیں، ما جوابکم فہو جوابنا، جو تمہارا جواب ہوگا یہیں پہ ہمارا جواب بھی وہی ہوگا کہ یہاں ہے سے مراد
پیغمبر کی نبوت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، پیغمبر کی نبوت ہر جگہ پہ ہے، جیسے خدا کی خدائی ہر جگہ پہ ہے، اسی طرح پیغمبر نبی کی نبوت ہر جگہ پہ ہے۔ جس طرح خدا کی خدائی کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح پیغمبر نبی کریم علیہ التحیت و تسلیم کی نبوت کا انکار کرنا بھی کفر اور بد عقیدہ مذہب ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے امت مسلمہ کو اس بد عقیدہ اور بد مذہب جو کہ اپنے آپ کو سنی حنفی کہتے ہیں، جو کہ احناف اور اہل سنت والجماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کے عقائد و نظریات اہل سنت والجماعت سے نہیں ملتے۔ اور مولانا حبیب اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم نے جو بات فرمائی تھی، میں نے آپ کے سامنے اس بات کی حقانیت پیش کی ہے کہ اس نے ان کے بریلوی کتب سے بات پیش کی ہے، اس نے اس کا جواب نہیں دیا، دو اشکالات چھوڑے ہیں، اس کا میں نے جواب دے دیا۔ اور یہ عقیدہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہونا، یہ روح کا انبیاء کے ارواح کا حاضر ہونا، یہ شیعوں کا عقیدہ آپ کی کتب سے پیش کر دیا، اور آپ کی کتب سے پیش کر دیا کہ تم لوگ پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم کی ذات مبارکہ کو ہر جگہ پہ موجود مانتے ہو جسمانی اعتبار سے، اس لیے دوسروں کو کہتا ہے کہ اندھو تمہیں پتہ نہیں ہمارے عقیدے کا، تو میں تجھے کہتا ہوں اندھا تجھے تمہارے عقیدے کا پتہ نہیں جو کہ تمہارے بڑوں نے قرآن و سنت کے خلاف لکھا۔ اللہ سے دعا ہے آپ کے فتنے سے امت کو محفوظ فرمائے۔